السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کروں گی جس کا نام ہے سزائے معصومیت۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سال تو سردیاں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فروری کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، مگر ابھی تک کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ رات بھر رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ہوائیں شور مچاتی رہتی، دن میں بھی دھوپ بس برائے نام ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس پر بارشوں کا زور، جنوری میں شروع ہونے والی برسات کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس روز بھی صبح ہی سے وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر کے لیے بارش رکتی تو سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جسم کو چھیدنے لگتی۔ میں تھانے تک پہنچتے پہنچتے خاصا بھیگ چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے برآمدے میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر مجھے سیلیوٹ کیا اور بتایا، ملک صاحب، چھوٹے چودھری صاحب خاصی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون چھوٹا چودھری؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، بڑے چودھری حق نواز کا پتر جی، چودھری رم نواز کسی کڑی کے اغوا شدہ کا معاملہ ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، انہیں ابھی وہیں بٹھاؤ، میں 10-15 منٹ کے بعد خود ہی بلا لوں گا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے اپنا بھیگا ہوا یونیفارم تبدیل کیا۔ ایسے نازک مواقع ہی کے لیے میں نے ایک یونیفارم تھانے میں رکھ چھوڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ساون بھادوں میں تو اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو کانسٹیبل سے کہہ کر باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندر بلا لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ چودھری رم نواز ان میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے کلف لگا شلوار کرتا پہن رکھا تھا۔ کڑاکے ہوئے کرتے کے اوپر سیاہ باسکٹ اس کی چودراہٹ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پاؤں میں ملے جلے خصے، کندھے پر رنگین پٹا۔ اس نے کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ حالانکہ اچھی خاصی سردی تھی، مگر اس کی رگوں میں جو جوان خون دوڑ رہا تھا، اور جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ چودھری رم نواز کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اسے بلا مبالغہ گبرو جوان کہا جا سکتا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے مسلسل اپنی مونچھوں پر تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی مونچھیں اور بائیں گال پر ایک سیاہ مسا تھا۔ چھوٹے چودھری کے ساتھ دیگر 3 افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے ساتھ اس کی بیوی بشیرہ اور بیٹا نذیر احمد بھی تھے۔ نذیر احمد کم و بیش 20 سال کا ایک پستہ قد جوان تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی عیاں تھی۔ وہ چاروں میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ مجھے کانسٹیبل کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ کسی اغوا وغیرہ کا معاملہ ہے، مگر میں سب کچھ ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، ارائیوں کے لڑکے نے رحمت علی کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ رم نواز نے کہا، ہم اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں۔ میں نے پریشان صورت رحمت علی کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے تمہاری لڑکی کا؟ پروین، رحمت علی نے جواب دیا، مگر سب اس سے پینو کہتے ہیں۔ وہ کب سے لاپتہ ہے؟ کل شام سے جی، رحمت علی کے بجائے اس کی بیوی بشیرہ نے جواب دیا۔ میں نے تو رو رو کے اپنی آنکھیں اندھی کر لی ہیں جی تھانے دار صاحب، میری پینو کو جلدی ڈھونڈیں جی، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بشیرہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ کرو بیوی، ہم تمہاری بچی کو ڈھونڈنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ رحمت علی نے کہا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا جناب، میری جوان تھی اچانک غائب ہو گئی۔ وہ جی غائب کہاں ہو گئی ملک صاحب؟ چودھری رم نواز نے کہا، یہ تو سیدھا اغوا کا کیس ہے جناب۔ یہ ساری کارروائی ارائیوں کے لڑکے ساجد نہیں کر ڈالی ہے۔ میں ساجد کے ٹوٹے کر دوں گا، نذیر احمد عرف جیرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف میلی نگاہ ڈالے؟ ایک بار وہ مجھے مل جائے، اس کی آنکھیں اندھی کر دوں۔ میرا نام بھی جیرا نہیں۔ جیرے پتر، تو صبر کر کے بیٹھ جا، رحمت علی نے جوان بیٹے کے کندھے کو تھپکاتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ چودھری صاحب بات تو کر رہے ہیں نا؟ چودھری رم نواز نے کہا۔ ملک صاحب، پرچہ کاٹے ساجد کے خلاف، اغوا کا کیس بنائیں جی۔ اب تو غریب آدمی کا عزت سے رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے تھانے دار صاحب۔ بشیرہ روحن سی ہو رہی تھی۔ ہائے میری پینو، ہائے میری سونی بچی۔ بیوی، اپنے جذبات پر قابو رکھو اور باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ بشیرہ کو وہاں لے جائے۔ پھر جیرے سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ کانسٹیبل دونوں ماں بیٹے کو وہاں سے لے گیا تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، تمہاری بیوی نے بتایا کہ پروین عرف پینو کل شام سے غائب ہے؟ جی ہاں جناب، کل شام سے لاپتہ ہے، اور تقریباً 18 گھنٹے کے بعد تمہیں رپورٹ درج کرانے کا خیال آیا۔ ان کا تو اب بھی کوئی ارادہ شرادہ نہیں تھا جناب رپورٹ کرانے کا، چھوٹے چودھری نے کہا۔ وہ تو میرے زور دینے پر یہاں تک آ گئے، ورنہ شاید۔ وہ تھانے دار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، جگ ہسائی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے، دیکھو نا جی،
قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ میں نے رحمت علی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لوگوں کو عدم تعاون کی وجہ سے ہی تو بعض مجرم قانون کے ہاتھ سے بآسانی بچ نکلتے ہیں۔ اگر تم 18 گھنٹے قبل ہمارے پاس آ جاتے تو اس وقت تک ہم تمہاری بیٹی کو بھی ڈھونڈ چکے ہوتے۔ یہی بات میں نے بھی رحمت علی کو سمجھائی ہے ملک صاحب، رب نواز نے کہا۔ خیر آپ رپورٹ تو درج کریں اور خرچے وغیرہ کی کوئی فکر نہ کریں۔ وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا۔ مجھے چھوٹی چودھری رب نواز کا رویہ شروع ہی سے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہی تو تھی کہ رحمت علی جیسے ایک عام سے آدمی کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے چودھری بنفس نفیس تھانے میں آیا تھا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ گویا ایک بات تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ یہاں حالات عام نہیں بلکہ خاص تھے۔ چودھری کا کوئی نہ کوئی مفاد رحمت علی سے ضرور وابستہ تھا۔ پھر میں نے ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ میں نے جب بھی رحمت علی سے کوئی سوال کیا تو رحمت علی کے بجائے چودھری نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات یقینی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا اور سب سے پہلے مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ رائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی تمہاری لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ پورا علاقہ جانتا ہے ملک صاحب، رحمت علی کے بجائے رب نواز نے جواب دیا۔ یہ حرکت ساجد ہی کی ہے، اس کی سوا کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس نے تو دھمکی شمکی بھی لگائی تھی اغوا کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں چودھری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مجھے مغویہ کے باپ سے بات کرنے دیں۔ چھوٹے چودھری نے ناگواری سے مجھے گھورا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، رحمت علی کیا واقعی ساجد نے دھمکی دی تھی کہ وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر لے گا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب۔ اس کی وجہ؟ کوئی دشمنی تو نہیں ہے اس کی تمہارے ساتھ؟ نہیں جناب، کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بغیر دشمنی کے کوئی کسی کی لڑکی کو کیسے اغوا کرنے کی دھمکی دے سکتا ہے؟ اگر تم دھمکی کی وضاحت نہیں کرو گے تو قانون تمہاری بیٹی کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ بتاتے کیوں نہیں رحمت علی؟ ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، چودھری رب نواز نے رحمت علی کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چودھری کا دخل معقولات بہت ناگوار گزرا۔ چودھری صاحب، رحمت علی گونگا نہیں ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ چاہیں تو باہر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری کچھ نہیں بولا مگر کھا جانے والی نظروں سے مجھے مسلسل گھورتا رہا۔ اس کا بایاں ہاتھ تواتر مونچھوں سے پر تاؤ دے رہا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ جی خواہ کی زبردستی جناب، رحمت علی نے جواب دیا۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، ساجد علی تمہاری بیٹی سے شادی کا ہوا تھا؟ جی ہاں، مگر جناب کہاں میری چند ورگی سونی کوڑی اور کہاں وہ لنگور؟ رحمت علی کے طنزیہ انداز سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ساجد کوئی واجبی تھی شکل و صورت کا نوجوان تھا جسے رحمت علی اپنی بیٹی کے لیے انتہائی نامناسب سمجھتا تھا۔ میں نے پوچھا، ساجد کا باقاعدہ رشتہ آیا تھا؟ وہ محض شادی کا خیال رکھتا تھا۔ باقاعدہ رشتہ آیا تھا، رحمت علی نے جواب دیا، مگر ہم تو پروین کی منگنی اس کے چچا زاد سے کر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سید پور میں رہتا ہے، اس کا بیٹا لیاقت علی رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ پینو لیاقت کی بچپن کی سنگ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ایسا نہیں بھی ہوتا تو تھانے دار صاحب ہم کسی بھی قیمت پر ساجد کا رشتہ قبول نہیں کرتے۔ ساجد اور پینو میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ پینو نسیم سحری ہے تو ساجد کالی آندھی۔ جب تم لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس نے کہا تھا اگر ایک ماہ کے اندر اس کا رشتہ منظور نہ کیا ہوتا تو وہ پینو کو چک کر لے جائے گا۔ پھر وہ رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں رحمت علی؟ اس نے یہی دھمکی لگائی تھی نا؟ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا لیا۔ پھر چودھری رب نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو ذرا بیٹھ کے کمرے میں بٹھا دو اور خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم بس 10-15 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں تو رحمت علی، جب کمرے میں ہم صرف دونوں رہ گئے تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا دھمکی دی تھی ساجد نے؟ میں نے اپنے کانوں سے تو کچھ نہیں سنا تھا جناب، اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا، مگر میری گھر والی نے دھمکی والی بات مجھے بتائی تھی۔ ایک بار سچ سچ بتاؤ رحمت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی پوچھیں۔ چھوٹا چودھری تمہاری لڑکی کے اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ وہ جی دیکھو، اگر جھوٹ بولو گے یا مجھ سے کچھ بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو اپنے ہی حق میں برا کرو گے، میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے رحمت علی، مگر تم سے زیادہ فکر مند چودھری رب نواز نظر آتا ہے کہیں۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور معنی خیز نظروں سے رحمت علی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، رحمت علی اپنی بیٹی پینو کو برآمد کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟
کیوں نہیں جناب، پینو تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، وہ تو میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جلد از جلد اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تم بھی صاف صاف بتا دو چودھری کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تم چودھری سے کسی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ چودھری کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی، تم کھل کر بات کرو۔ وہ بآواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں تو چودھری صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر کیا کروں، میری گھر والی میری پیش نہیں چلنے دیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، مگر وہ تو الٹی مت کی ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ چودھری تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھو تھانے دار صاحب، لوگ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کون سی قیامت رحمت علی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم خدا کہ کون سے قہر کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب جی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور تو اور 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، مگر دل میں ذرا سا خدا خوف نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو رحمت علی؟ میں نے کیا کہنا سرکار؟ اس نے دروازے سے باہر نگاہ دوڑائی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ اپنے چھوٹے چودھری صاحب ہیں نا، یہ میری پینو سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی بھی ہو گئی ہے؟ یہی تو میری بدقسمتی ہے جناب، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب ہم پر احسان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکار، میرا جیرہ ایک عرصے سے بیکار تھا، چودھری رب نواز نے اب اسے تانگا گھوڑا بنوا کر دیا ہے۔ اب جیرہ چودھری صاحب کا بے دام کا غلام بنا ہوا ہے۔ پینوں کے لیے وہ سونے کے گہنے بنوا لائے، میرے 1000 منع کرنے کے باوجود بھی بشیرہ نے وہ گہنے لے کر رکھ لیا۔ پینوں کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے، وہ تو ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ رب جانے جی اس سارے بٹوارے کا انجام کیا ہوگا۔ رحمت علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا بڑے چودھری حق نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں جناب، یہ سارا معاملہ تو ابھی تک خفیہ ہی چل رہا ہے، بلکہ چھوٹی چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کی ہوا بڑے چودھری کو نہیں لگنا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ چھوٹے چودھری نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے لے گا اور زندگی بھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری مرضی کے برخلاف اور تمہاری گھر والی کے منشا کے عین مطابق پینوں کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خودکشی کر لے گی جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، اپنی جان دے دے گی، مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیوں چودھری رب نواز پینوں کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینوں سے ناپسند کرتی ہے؟ پینوں کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز پینوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینوں کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا، اور وہ دھمکی جناب۔ رحمت علی نے بات شروع ہی کی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر 2 عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس کاریوں میں تول رہی تھی۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کے ساتھ پشتے پن رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ASI میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا، کئی بار مجھے خطرناک مجرموں سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے بیشتر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین اور پینوں کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو گوریلے کی مانند بیکار تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نامراد یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی، میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا۔ بشیرہ اپنے بالوں کو چھڑاتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کر، ناس ماری، بہار بی بی نے دھاڑ کر کہا، تو نے اپنی 13 تالنی پینوں کے یار چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا دیا، میں تیری آنے والی نسلوں کو صفایا پھیر دوں گی۔
نذیر احمد عرف جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ ادھر سوچت کا باپ فضل الدین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا، لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کا ارساز کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ خبردار جو کسی نے کوئی بھی حرکت کی، ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کرامت ثابت ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بدسلوک بشیرہ کو قہرناک نظروں سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ساجد کا کل سے کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پینوں کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے۔ مجھے شک ہے کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کے قسم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر اجاڑ بی بی، بشیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری پینوں کے بارے میں ایک بھی لفظ تیری زبان سے نکلا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو آجا پھر میدان میں۔ بہار بی بی نے حسینہ چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ سب لوگ آرام سے بیٹھو ورنہ مجھے مجبوراً سخت قسم کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ تمہیں 2-4 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب۔ بہار بی بی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ساجد کل سے غائب ہوا ہے، اسے غائب کروانے میں بشیرہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بشیرہ نے جلدی سے کہا، بلکہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ پہلے تمہارے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے مقبیہ پینوں کے لواحقین سے تفصیلی بات کر لی ہے۔ اب ساجد کے ورثہ سے بات کروں گا۔ پھر میں نے فضل الدین اور بہار بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، تم دونوں میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری پارٹی کے افراد برآمدے میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران میں میرا خیال چھوٹے چودھری اور رم نواز کی طرف سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب یاد آیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا جب میں نے اسے کانسٹیبل کے ہمراہ ہیڈ محرر کے کمرے کی طرف روانہ کیا تھا۔ پروین کی گمشدگی پر سب سے زیادہ وہی پریشان تھا۔ اب ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی ساجد کے والد فضل الدین سے پوچھا، تمہارا بیٹا کیا کام کرتا تھا؟ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، فضل الدین نے جواب دیا۔ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ فضل الدین نے بتایا۔ وہ نلکیاں بھرنے کی مشین چلاتا تھا۔ ساجد فیکٹری سے کتنے بجے چھٹی کرتا تھا؟ وہ شفٹوں میں کام کرتا تھا، فضل الدین نے جواب دیا۔ ہر 15 دن کے بعد اس کی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے، ایک شفٹ آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آج کل وہ کون سی شفٹ میں کام کر رہا تھا؟ پہلی شفٹ میں جناب، صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک۔ وہ کتنے بجے گھر پہنچ جاتا تھا؟ 3:30 بجے تک۔ کل جب وہ حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو تمہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ میں نے چیختے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہاری بیٹے کی گمشدگی کو اب تقریباً 30 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم مغالطے میں رہ گئے تھے تھانے دار صاحب۔ اس بار میرے سوال کا جواب بہار بی بی نے دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنا انسانہ بھول کر بڑے معتدل لہجے میں بول رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ بعد کی شفٹ میں کام کرنے والا شخص کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے ہی کو دوسری شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا صبح گھر سے روانہ ہوتے وقت ساجد نے کسی ہنگامی صورتحال کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، فضل الدین نے بتایا۔ جب وہ 4 بجے تک گھر نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید اب وہ دوسری شفٹ کے بعد ہی گھر آئے گا۔ دوسری شفٹ رات 11 بجے ختم ہو جاتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اب تو تک ہم راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہار بی بی سے سوال کیا، تم نے آتے ہی پینوں کی بیٹی پر دھاوا بول دیا تھا، اس سے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سارا قصور تو اسی کا ہے جی، وہ کرارے لہجے میں بولی۔ اسی کے اشارے پر میرے بیٹے کو غائب کیا گیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساجد بغیر بتائے اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے ایک ممکنہ صورت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جناب، فضل الدین جلدی سے بولا، ساجد آج تک بغیر بتائے کہیں نہیں گیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اسے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے دانستہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے اور اس سارے کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے؟ جیرا کئی بار ساجد کو دھمکیاں دے چکا ہے تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے کہا۔ چھوٹا چودھری ان کی حمایت کرتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ساجد کے دشمن کیوں ہونے لگے؟ میں نے ایک نازک سوال کیا۔ فضل الدین نے جواب دیا، سارا گڑبڑ رشتہ مانگنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا جناب، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے پوچھا، رحمت علی تمہارے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ ایک ہی گلی میں جناب، آمنے سامنے کا گھر ہے۔ میں نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل چھوٹے چودھری کا بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر میں، یہ کیا چکر ہے فضل الدین؟ آپ کو تو میں بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، فضل الدین کے بجائے بہار بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ بہت اونچی خواب دیکھ رہی ہے، اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے، وہ پینوں کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ۔
ہمیں تو یہ کہہ کر رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا کہ وہ بینو کی شادی اس کے بچپن کی منگیتر لیاقت سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فضل الدین نے کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ بہار بی بی نے ہاتھ نچا کر کہا، کھیل تو چودھری ان سے کھیل رہا ہے۔ اوہو، 2 بچوں کا باپ چودھری ایک نیچ ذات پینو ماچن سے بیاہ جائے گا۔ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہے ہیں انہیں الو، میں نے کہا، اور اسی کمذات پینو ماچن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ وہ کمال ٹھٹائی سے بولی، وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کمزف لوگوں پر۔ تو وہ ساجد پینو کو پسند کرتا تھا؟ فضل الدین نے جواب دیا، ایسا ہی کچھ سمجھ لے جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بابر ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کروانے کے لیے یوں ہی بےتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے، چودھری اپنی راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فضل الدین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں جناب، اور ساجد تھا۔ ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اس کی شادی کر دی ہے، اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ساجد کہیں فردوس سے ملنے تو نہیں چلا گیا؟ میں نے سوال کیا، فضل الدین تمہاری بیٹی فردوس کہاں بھی آئی گئی ہے؟ اس کی سسرال لاہور میں ہے جی، وہ بولا۔ 9 لکھا بازار میں میرے جوائی کی دکان دہی کی ہے، خوشی محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیاں مٹھائی والا مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں فضل الدین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے تو میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا، پھر انہیں بھی یہی تسلی دی کہ وہ اطمینان سے گھر جا کر بیٹھے، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینو اور ساجد کی ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے، مگر پینو کے لواحقین نے اس کی کوئی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل الدین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہی میں نے جمعے کی تیاری کرنے لگا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین عرف پینو کی گمشدگی والا واقعہ گزشتہ شام یعنی بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور اس فیکٹری کا رخ کیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا تھا کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ ایک ASI نے بھی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، بسم اللہ، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، ہم خود حاضر ہو جاتے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت کی اور ہم بیٹھ نہیں گئے، کھڑے ہی رہے۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کسی ہوتی ہے اور فیکٹری کے اندرونی معاملات بھی اس کا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟ ہم بیٹھ چکے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔ ویسے موسم تو چائے کا ہی ہو رہا ہے، کیا خیال ہے ملائی والی چائے منگوائی جائے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں منشی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، ایک ضروری کام سے یہاں ہیں، ہمیں کچھ ضروری معلومات چاہیے، چائے پھر کبھی پی لیں گے۔ اور حکم سرکار، منشی نے فرمایا۔ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس فیکٹری میں ساجد نام کا ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا، شاید نلکیاں بھرنے والی مشین پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ منشی نے کہا، وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا جوان ہے، پورے 30 برس کا ہے، مگر بات کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کل فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا۔ میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ابھی تک لاپتہ ہے، تھانے میں اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ منشی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ 1 منٹ ٹھہرے، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ہمیں دفتر میں بٹھا کر وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ وہ آیا اور اس کے ساتھ 15-16 سال کا ایک غریب صورت کا لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کا نام منشی نے اصغر بتایا، پھر کہا، یہ ساجد کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ساجد کل دوپہر ہی کو فیکٹری سے چلا گیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی؟ میں نے منشی سے پوچھا۔ حیرت ہے آپ کو تو فیکٹری کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی خبر ہونی چاہیے۔ بجا فرمایا سرکار، وہ لجاجت سے بولا، میں کل صبح لاہور چلا گیا تھا، دھاگے کے معاملے میں ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ بابو جی کچھ دن کے لیے ضروری کام سے لنڈی کوٹر اور باڑہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں وہ سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں۔
میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر اصغر نامی لڑکے سے پوچھا، ساجد کل کتنے بجے گھر چلا گیا تھا؟ 1 بجے کا وقت ہوگا جناب۔ اس نے جلدی جانے کی کوئی وجہ بتائی تھی؟ اصغر نے بتایا۔ نہیں جناب، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصغر سے کوئی کام کی بات نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے منشی سے پوچھا، ساجد نے پہلے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہے؟ منشی نے الجھن امیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے وہ پہلے کبھی وقت سے پہلے گھر جاتا رہا ہے۔ ایسا کبھی کبھار ہوا ہے، منشی نے جواب دیا، مگر عام طور پر ساجد نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی ہے۔ میں نے اصغر نامی لڑکے سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تو میں نے منشی سے دریافت کیا، ساجد کیسا لڑکا ہے؟ اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ میں اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ساجد پر پینوں کے اغوا کا شبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ بولا، بہت شریف لڑکا ہے جناب، ہم نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ اس کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ منشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے منشی صاحب، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ابھی اور بھی بہت سے ضروری کام نپٹانا ہے۔ آپ کو ساجد کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع یا سن گن ملے تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کر دینا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں مائی باغ۔ منشی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر فیکٹری کے دروازے تک ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا۔ تھانے کی طرف واپس جاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی ASI سے پوچھا، کیا خیال ہے نزاکت شاہ پینو واقعی اغوا ہوئی ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ وہ بولا، ملک صاحب مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ ایک لمحے رکنے کے بعد اس نے کہا، میری مانے تو چھوٹے چودھری کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دے۔ تمہارا مطلب ہے چودھری رب نواز پینو کے اغوا میں پوری طرح ملوث ہے؟ اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، مجھے تو پورا یقین ہے جناب، یا تو چھوٹے چودھری نے خود ہی پینو کو اغوا کروایا ہے، یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور ساجد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نزاکت شاہ بولا، مجھے تو وہ اس معاملے میں بے قصور ہی نظر آتا ہے۔ میں نزاکت شاہ کے اس خیال سے اس حد تک تو متفق تھا کہ پینو کے اغوا میں ساجد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی روپوشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہار بی بی کے بیان کردہ خدشات پر یقین سا ہونے لگتا تھا کہ کہیں چھوٹے چودھری نے رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ساجد کو ٹھکانے ہی نہ لگا دیا ہو۔ اس بات کی تصدیق ساجد کے باپ فضل الدین نے بھی کی تھی کہ ساجد پینو کو پسند کرتا ہے، اور یہ پسندیدگی محبت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ چودھری کی منظور نظر کو چاہنے والا کوئی بھی شخص چودھری کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں گمشدگان افراد میں سے کسی ایک کا بھی سراغ مل جاتا تو تشویش کی گاڑی آگے بڑھ سکتی تھی۔ نزاکت شاہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ حکومت تو چھوٹے چودھری کو اٹھا رہا ہے۔ اس کا کام میں جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوگی نزاکت شاہ، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دی، ہماری ذرا سی بے احتیاطی چودھری کو چکنا کر دے گی۔ ہمارے مقروضے کے مطابق اگر پینو کے اغوا میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو ہماری پیش قدمی سے وہ محتاط ہو جائے گا، پھر پینو کی بازیابی کا عمل بہت کٹھن ہو جائے گا، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بات تو آپ کے دل کو لگتی ہے، نزاکت شاہ نے مدبرانہ انداز میں کہا، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے ملک صاحب، ہمیں سر دست کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، ہم کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کریں گے، اور ابھی کریں گے۔ تم اس تھانے میں ابھی نئے آئے ہو، دیکھتے جاؤ آگے کی کیا ہوتا ہے۔ میری تفتیش کا اندازہ بہت مختلف ہے، کچھ عرصہ ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے، معمولی سے معمولی بات بعض اوقات پورے کیس کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے بارش تو تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے ہر چیز کو برف بنا دیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے حوالدار فرمان علی نے مطلع کیا کہ فضل الدین اپنے بیٹے ساجد کی تصویر دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر واپس چلا گیا۔ ساجد کی تصویر دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بدصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے اور بھدے سے ہونٹ، اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی پیشانی پر موجود زخم کا نشان تھا، جو پیشانی کی وسط سے شروع ہو کر دائیں آنکھ تک چلا گیا تھا۔ بعد میں مجھے بہار بی بی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ساجد کو وہ زخم لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کے دوران میں آیا تھا۔ تصویر میں ساجد کے کان بھی معمولی سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تصویر کو اپنی دراز میں محفوظ کر لیا، پھر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے چلا آیا۔ کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب ماسٹر علم دین آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کام ہے؟ تم نے اسے پوچھا نہیں؟ وہ بولا، پوچھا تو تھا، مگر اس نے کچھ بتایا نہیں، کہتا صرف آپ ہی کو بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔
کچھ ہی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا دراز کا شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہو، رنگ سانولا، آنکھیں روشن اور چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر پر جناب کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ملک صاحب، میرا نام علم دین ہے، میں اس علاقے کے واحد اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ ایک لمحے کے رکنے کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تھانے میں پروین کے گھر والے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ ماسٹر جی، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا۔ ہم نے رپورٹ درج کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پروین کو بھی تلاش کر لیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ آپ کو حیاتی دے، ماسٹر علم دین سے دعائیہ انداز میں چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے دل کی بات آپ سے کیسے کہوں۔ پتہ نہیں اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، مگر میں اس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا ہوں۔ ماسٹر علم دین کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ماسٹر جی، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے کہا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا، وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا مگر اس سے بیشتر کی بات اس کی زبان تک پہنچتی وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ آپ کی پریشانی کا تعلق کہیں گمشدہ پروین اور پینو سے تو نہیں؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک اہم خیال کو عملی جمع پہناتے ہوئے کہا، اگر آپ پینو سے متعلق کوئی بات جانتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجہ سے پینو کا کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ شاید وہ بات اتنی اہم نہ ہو، علم دین نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر ہم اہم اور غیر اہم کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ماسٹر جی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا آپ نے پینو کو کہیں دیکھا ہے؟ کل شام کو دیکھا تھا جناب۔ میں نے کہا، کل شام کی بات سے تو وہ لاپتہ ہے، آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ ماسٹر علم دین نے جواب دیا، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ وہ 2 ماہ پہلے میرا جوان بیٹا مجھ سے روٹھ کر قبرستان میں جا بسا تھا۔ میں ہر جمعرات کو اس کی تربت پر اگربتیاں جلانے باقاعدگی سے جاتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھا خلا میں گھومتا رہا۔ میں اس کی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جذبات سے یلغار ذرا تھمی تو رک کر اس نے کہنا شروع کیا، کل بھی جمعرات تھی، میں قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف آنے والے راستے پر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پروین مجھے سامنے سے آتے ہوئی دکھائی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے گھر سے آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ماسٹر دین نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے فوراً سوال کر دیا، کیا آپ نے اس کے ساتھ ساجد کو دیکھا تھا؟ وہی ساجد، فضل الدین ارائیں کا لڑکا؟ نہیں جناب، اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا۔ تو کیا وہ اکیلی تھی؟ وہ اکیلی نہیں تھی ملک صاحب، اس وقت مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ میں بہت تیزی میں تھا، میں چاہتا تھا کہ جلد سے مسجد میں پہنچ جاؤں تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ آپ نے بتایا کہ پینو اکیلی نہیں تھی؟ میں نے ماسٹر علم دین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا کوئی گھر کا ہی افراد تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اللہ رکھی تھی، اس نے بتایا، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ملک صاحب۔ اللہ رکھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے، ہمارے علاقے کی شرفا کی رائے ہے اس کے بارے میں بہت خراب ہے۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، وہی اللہ رکھی۔ میں اللہ رکھی اور فیقے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رفیق اور فیقہ چھوٹی موٹی وارداتوں کے سلسلے میں کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ اسے چھوٹے چوتھے رب نواز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے اپنے علاقے میں کوئی بھی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے کارناموں سے اب تک دور دراز کے علاقے مستفید ہو رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ پینو والے معاملے میں فیقہ یا اس کی بیوی اللہ رکھی بھی ملوث پائی گئی تو میں انہیں عبرتناک سبق سکھاؤں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے ماسٹر جی کہ پینو کے ساتھ دوسری عورت اللہ رکھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اگرچہ اس وقت میں بہت جلدی میں تھا مگر میں اللہ رکھی کو پہچاننے میں بھلا کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میں پوری ذوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ رکھی ہی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ قبرستان کی طرف گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ماسٹر صاحب آپ تو بہت جلدی میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی؟ کیا آپ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، ماسٹر علم دین نے رکھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسے میرا سوال ناگوار گزرا تھا۔ اس نے بتایا، میرے پاس بہت کم وقت تھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تو اللہ رکھی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اللہ رکھی اور پینو قبرستان سے بہت آگے نکل گئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ قبرستان سے آگے تو بڑی نہر تھی، وہ دونوں نہر کی جانب کیا لینے جا رہی تھی؟ اور بھی شام کے وقت، اور شام بھی سردیوں کی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پینو کی گمشدگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رکھی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، بشرطیہ کہ ماسٹر علم دین نے جو کچھ بتایا وہ سچ پر مبنی ہو۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ علم دین نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ماسٹر علم دین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ پھر وہ
2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پینو کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے چودھری رب نواز اللہ رکھے اور اس کے شوہر رفیق اور پیکا کی ذات مشکوک کے دائرے میں نظر آتی تھی، مگر دوسری جانب ساجد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کی گمشدگی ہنوز پوری اسرار انداز میں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس لے کر لاہور بھیجوں گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وہ وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ میں خود اللہ رکھی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری رب نواز سے ملنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو حوالات میں نذیر اور جیرا کو کوچوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ 20-30 سال کا ایک اور نوجوان بھی تھا جو سر جھکائے ایک کونے میں اکڑو بیٹھا تھا۔ میری آمد پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا، وہ ساجد تھا۔ وہ اس وقت بڑی خراب حالت میں تھا، اس کے چہرے پر مجھے تازہ بتازہ چوٹوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے خوب اچھی طرح کسی نے اس کی دھلائی کی ہو۔ بعض زخموں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ساجد اور جیرے کو لیاری اڈے والے تانگا اسٹینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے سے جھپٹ رہے تھے، تاہم نذیر عرف جیرا کا پلہ بھاری تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے ساجد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ ساجد کا اندازہ دفاعی تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک اس مصیبت میں کیسے گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے انہیں گتم گتا دیکھ کر پکڑ کر تھانے لے آیا، حوالات میں بند کر دیا۔ انہیں جیرے کے تانگے ہی میں تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے تھانے کی دیوار کے ساتھ ایک تانگا کھڑا ہوا دیکھا تھا، وہ یقیناً جیرے ہی کا تانگا تھا۔ فرمان علی نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ہم نے ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، سرفراز احمد کدھر ہے؟ سرفراز احمد ہیڈ محرر کا نام تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ابھی نہیں آیا ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ساجد کو لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اوکے سر۔ اور ہاں، جیرے کو ابھی نہیں نکالنا، ابھی اس کا بیان بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار ساجد کو لے کر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، اس کی چال میں واضح طور پر میں نے نقاہت محسوس کی تھی۔ وہ میرے میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر اس کے دونوں ہاتھ ٹکا دیے اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ حوالدار نے پیچھے سے اس کی گردن پر ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ تھانہ ہے بچوں، تیرے ماجد کا واڑہ نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی کرا برآمد ہوئی، پھر وہ کرسی کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور ایک کدھر تھا تو پرسوں شام سے؟ میں نے خالص تھانے درانہ لہجے میں پوچھا۔ تیری بیبے نے یہاں آ کر آفت مچا رکھی تھی تھانے میں، برودنے والے لہجے میں گویا ہوا۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا جناب، مصیبت کے گھوڑے ہمیں چرانا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اور پینو کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ پینو کے ذکر پر اس کے تعجب خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا، پھر بولا، پینو کو کیا ہوا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک موقع رسید کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اوئے ہم سے الٹا سوال کرتا ہے، تم نے پینو کو اغوا کیا ہے؟ ہم نے پینو کو تمہارے اندر سے برآمد کرنا ہے۔ فرمان علی کا مکہ کھانے کے بعد وہ آگے کی طرف گرا تھا، اس کا سر میری میز سے ٹکرایا اور وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگا۔ کیا زنانیوں کی طرح رو دھو کر رہے ہو؟ میں نے اپنے رولر سے اس کے سر کو بچایا۔ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، پینو کہاں ہے؟ میں پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ کھکیانے لگا۔ میں تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، فرمان علی نے کہا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے کسبل نکال دوں گا۔ رب کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روتے ہوئے بولا، مجھے پینو کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جمعرات کو تو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد میں فیکٹری چلا گیا تھا، اور جمعرات کے فیکٹری گئے تم ابھی واپس لوٹ کر آ رہے ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑی لمبی لمبی شفٹوں میں کام کر رہے ہو آج کل تم۔ نہیں جناب، فیکٹری سے تو اس دن میں نے دوپہر کو چھٹی کر لی تھی، پھر پینو کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ نہیں تھاندار صاحب، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، تو پھر اب تک تم کہاں تھے؟ میرے سوال کے جواب میں کہاں کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔ میں اس کے بیان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے کرائیں کی دلچسپی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں۔ پروین عرف پینو کے گھر والوں نے جب ساجد کا رشتہ ٹکرا دیا تو ساجد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ وہ پینو کو دل کو گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی کھول کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساجد کے دل میں جاگزیر خوف تھا۔ پینو ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں ساجد خود کو بہت کمتر سمجھتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اس جیسے بدصورت لڑکی کو پینو کے والدین اپنی فرزندی میں قبول نہیں کریں گے، مگر وہ دل کو ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ فضل الدین کو مجبور کیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر پینو کے گھر جائے۔ فضل الدین اور بہار بی بی نے تھوڑی سی رد و کھو کے بعد بیٹے کی فرمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔
مگر نتیجہ وہی برآمد ہوا جس کی پہلے سے ہی توقع کی جا رہی تھی۔ پینو کے والدین نے ساجد کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ساجد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ اداس سا رہنے لگا۔ اس کا کام میں کبھی دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بزدل انسان تھا۔ وہ اپنے اندر خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ وہ پینو کو حاصل کرنے کے لیے چودھری رب نواز کے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سوچ کو عملی جمع پہنانے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد تھک کر اس نے خود کو ایک ہال میں بند کر لیا۔ بقو کے روز صبح ہی سے اس کا دل بھاری بھاری سا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی جب اس کا جی کام میں نہیں لگا تو وہ دوپہر کے وقت اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے سوچا لاہور میں بہن فردوس سے مل آئے۔ وہ گھر بغیر بتائے کہیں نہیں جاتا تھا، مگر اس روز اس نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا اور لاہور جانے کے لیے سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے وہ آج رات ہی واپس آئے گا۔ وہ شام تک اپنی بہن بنوئی کے ساتھ رہا۔ اب خاصی دیر تک اس کے دل کا غبار جاتا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور واپسی کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کی بہن فردوس کا گھر نو لکھا بازار میں تھا۔ وہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند میل میں باسہولت اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے نزدیک سے ایک تانگا گزرتے دیکھا۔ تانگے پر کسی فلم کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بڑے تسلسل کے ساتھ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ فلم کے بورڈ دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ چلو اس فلم کو شو دیکھتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر سینما کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کے ایک کھوکے والے سے مطلوبہ سینما کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سینما چند قدموں کی دوری پر تھا۔ یہ اس کے لیے اور بھی اچھی بات تھی۔ وہ شو دیکھنے کے بعد بآسانی اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ شو دیکھ کر فارغ ہوا، اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ کسی جیب کتر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے پاس بس اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ گاڑی کا ٹکٹ خرید کر گھر پہنچ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ واپس بہن کے گھر چلا جائے اور اس سے کچھ پیسے لے لے، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ وہ نو لکھا بازار جاتا تو وہاں سے واپس آتا تو اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی۔ ٹرین کی روانگی میں 5-6 منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور یہ اس کے گھر کی جانے والی آخری گاڑی تھی۔ اگر یہ گاڑی نکل جاتی تو اسے بحالت مجبوری لاہور ہی میں رکنا پڑتا۔ اس صورت میں اس کے والدین کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ گھر والوں کو اطلاع کر سکتا۔ اب وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا کہ گھر بغیر بتائے کیوں چلا آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آخرکار وہ اس فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بلا ٹکٹ گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ اگر راستے میں ٹی ٹی نے پریشان کیا تو وہ اس کی منت کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑا ہی تھا کہ اسے ٹی ٹی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دل میں ٹی ٹی کو کوسنے لگا، جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ ٹی ٹی نے بوگی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ گھبرا گیا۔ اگر فوری طور پر ٹی ٹی کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ عین ممکن تھا اس کی منت سماجت کا ٹی ٹی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاڑی نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ ٹی ٹی اسے وہیں اتار دیتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ بہر طور آج ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل جو اس کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ باتھ روم میں گھس جائے۔ اس نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے ریلوے پولیس کا ایک سپاہی آتا دکھائی دیا۔ سپاہی کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص بھی تھا۔ ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ چلا اٹھا، یہی ہے وہ بدماش، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ ساجد ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کبھی ریلوے پولیس کے سپاہی کو اور کبھی اپنے پیچھے ٹی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس پر وہ دو طرفہ افطار ٹوٹ پڑی تھی۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے تو کہاں جائے۔ اسی دوران کسی منچلے مسافر نے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی اور گاڑی جو ابھی تک پوری طرح اسپیڈ بھی نہیں پکڑ پائی تھی دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ ٹی ٹی ٹکٹ چیکر بھی اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر ساجد کو کالر سے پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ایک اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساجد کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد سپاہی نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں ساجد کے منہ پر ایک زناتر دار تھپڑ رسید کیا، پھر گرج کر بولا، اوئے کہاں پھینکا ہے تو نے؟ ساجد نے ممننائی آواز میں پوچھا۔ کون سا بٹوا جناب؟ اوئے ہمیں فراڈی لگاتا ہے۔ پہلے والے سپاہی نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا، تاہم ساجد کا کالر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان باوسعت کا بٹوا اور کون سا؟ اس
اس نے ساتھ آنے والے خوش لباس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ان کا بٹوا نکال لیا ہے اور اب الٹا ہم سے پوچھ رہے ہو کون سا بٹوا؟ اللہ پاک کی قسم میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا، وہ لجاجت سے بولا، جن کا بٹوا چوری ہوا تھا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور میرا بٹوا واپس کر دو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، میں اس کی بات مکمل ہونے سے پیشتر ہی سپاہی نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اوئے کھو چلو صاحب، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ انہوں نے خود تجھے دیکھا تھا، تو پلیٹ فارم پر بڑے مشکوک انداز میں ان کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ بٹوا تو نے ہی نکالا ہے، زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کر۔ گاڑی رک چکی تھی، ٹرین کے مسافروں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، ہر کوئی اپنا سامان چیک کر رہا تھا کہ مبادن کو کوئی نقصان تو نہ ہو گیا ہو۔ سپاہی ساجد کو گھسیٹتے ہوئے دوسری بوگی میں لے جانے لگا جہاں ان کے سینئرز موجود تھے، شاید کسی جوڑ کا توڑ کا پروگرام تھا۔ ٹی ٹی نے انہیں آواز دے کر روک لیا، ایک منٹ ملک صاحب، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر مجھے بھی اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ پھر وہ ساجد کی طرف مڑتے ہوئے بولا، لا بھائی جوان، ذرا ٹکٹ تو دکھا۔ اس کے پاس ٹکٹ نام کی کوئی چیز ہوتی تو دکھاتا، وہ تو دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ جیب اس کی کٹی تھی اور اس پر ہی جیب کاٹنے کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا۔ وہ تو اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے ٹانگے پر لگے فلمی بورڈ کو دیکھ کر فلم بینی کا ارادہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، پانی سر پر سے گزر چکا تھا۔ اس کے پاس سے ٹکٹ برآمد نہیں ہوئی تو ٹی ٹی نے خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم تو مجھے شکل ہی سے جیب مار لگتے ہو، اوپر سے بغیر ٹکٹ سفر بھی کرتے ہو۔ پھر دو سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بند کر تو بادشاہو اس کو تھانے میں، ایسے لوگوں کے لیے تو جیلیں ہی بنائی جاتی ہیں، انہوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے گئے، گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک ساجد اور پولیس والوں کے درمیان میٹنگ جاری رہی مگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے پاس نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سے مسروقہ بٹوا بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد جب گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر رکی تو اس اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان پولیس والوں نے بدنصیب ساجد کو پوری رات اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے مٹھی چابی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ مقامی پولیس والوں نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ساجد کو ہر مرتبہ خوشگوار آغاز سے عبرت ناک انجام تک اپنی کہانی دہرانا پڑی اور پولیس والوں کے تیز اور تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے کاکا بلی؟ ایک حوالدار نے پوچھا۔ اس نے نام بتا دیا تو پوچھا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ ساجد نے اس سوال کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا تو پوچھنے لگا، لاہور کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا وہ اپنے بہنوئی اور بہن سے ملنے گیا تھا۔ حوالدار نے استفسار کیا، جیب کہاں کٹ گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے کسی جیب کترے نے اپنا کمال دکھا دیا۔ جیب کا خیال نہ رکھنے سے اسے سرزنش کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا، کون سے سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتا دیا۔ حوالدار نے گرج کر کہا، اوئے کھوتے دے پتر، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینماؤں میں جاتے ہوئے؟ وہاں تو بڑی واہیات قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حوالدار کے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اضافہ کیا، اوئے چھچورے کی اولاد، اتنی دور ٹوٹے دیکھنے جاتے ہو؟ سرکار، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سینما ایسی گندی فلموں دکھاتا ہے۔ ساجد نے گلوگیر لہجے میں کہا، میں تو مغالمے میں مارا کیا جی؟ قصہ مختصر ساجد جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات بھی ان مقامی پولیس والوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آخر کار ہفتے کی صبح انہوں نے اسے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اتفاقاً ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اس کے علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالے والے سے لفٹ لے لی۔ ٹرالے والے نے اسے لاری اڈے کے نزدیک اتار دیا۔ یہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نذیر احمد اور جیرا نے لاری اڈے پر ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساجد پر جھپٹ پڑا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی ٹھکائی کر دی۔ ساجد جن تکلیف اور حالات سے گزر کر آیا تھا، اس کے پیش نظر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پولیس والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، اس پر جیرے کی دلائی نے اسے ادمو کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان دونوں کو ایک کانسٹیبل پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبہ سے بالاتر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوع کے روز یعنی جمعرات کو تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا۔ بسوں کا اڈہ نو لکھا بازار سے ذرا دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن سے نو لکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ٹرین پر ہی جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ وغیرہ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ میں نے بین فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دکھانے والے سینما کا ٹکٹ؟ میں نے معنی خیز انداز میں آنکھ دبا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، کھسیانے انداز میں بولا، وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر دوسرے کمرے میں اسے جیرے کے ساتھ نہیں رکھنا۔
کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، وہی تم نے ابھی تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر دروازے پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ کل دن میں ایک گلاس پانی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تنور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بینوئی خشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا تاکہ ساجد کے بیان کی تصدیق کو صداقت پر رکھا جائے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار فرمان علی سے کہہ کر جیرے کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ابھی اس کی پھلنے کھانے کا حساب کتاب بھی ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے روب دار آواز میں پوچھا، تم نے کیا تھرتھری مچا رکھی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس نے میری بہن کو اغوا۔ بکواس بند کرو اوئے لکڑ کے بندر، میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کروایا۔ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ وہ سرکار چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے مار کر بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا۔ پھر ایک تگڑے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، 9-4 کے لتر سے ذرا اس لاٹ صاحب کی چترول تو کر دو۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آجا میرے بالما، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دے دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا تو حوالدار نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اسے اوندھا لٹکا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دھڑا دھڑ چھتر برسنے لگے۔ وہ ہر چھتر کھانے پر تکلیف سے بلبلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، اوئے چھوٹے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جب اس غریب کو مار رہا تھا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ حیرت انگیز طور پر 5 چھتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور وہ اس کی داد رسی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی اہو بکا چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی؟ چودھری دندناتے ہوئے سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، جناب ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی آپ اچھا نہیں کر رہے، ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی، اوپر سے آپ نے اسے ہی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کانسٹیبلوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب اب ہمیں انصاف پر آنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری نے کہا، آپ اس غریب پر خواہ ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنے خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر تک برداشت کرتا رہا تھا۔ وہ جہاں میں آپے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفانوں کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بھی اپنی چوتراہٹ پر نازے تھا، نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب ہم خاندانی چودھری ہیں، ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے تھانے دار کئی آئے کئی چلے گئے، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے، اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے۔ خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کسی غریب کی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ میں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا ہوں یہاں، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے بتائیں آپ جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا چودھری صاحب، آپ اسی وقت یہاں سے لے جائیں، اس مسنڈے کو گنڈا گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ وقار سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا اور ہی کام ہے، بے گناہوں کو پکڑ کر کٹ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا میں ہو جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے پینوں کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پینوں کو بھی برآمد کر ہی لیں گے۔ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب ساجد حوالات میں بند ہے۔ میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتے ہی تاؤں لگانی شروع کر دی تھی۔ پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاری اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا ہے۔ چودھری رب نواز نے کہا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ملزم آپ کے قبضے میں ہے، پینوں کو برآمد کرنے میں آپ کس چیز کی دیر ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے تیش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ پینوں کے کیا لگتے ہیں؟ پینوں رحمت علی کی دی ہے تھانے دار صاحب، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، پینوں کے باپ نے منہ میں گھگیاں نہیں ڈال رکھی جو آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دے چودھری صاحب۔
चौधरी खून के घूंट पी कर रह गया मगर मुंह से कुछ ना बोल सका। मैंने रहमत अली से कहा, उसे यहाँ से ले जाओ और उसकी लगाम को अपने हाथ में रखो। मेरा इशारा जीरे की तरफ था, वरना किसी लंबे ही चक्कर में जेल ना चला जाए। तुम्हारा बेटा, उसके चाल चलन बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले गए। चौधरी रब नवाज़ का ये रवैया मुझे उलझन में डाल रहा था। मुझे मालूम हुआ था कि पीनू चौधरी को सख्त नापसंद करती थी और अपने घर में उसकी आमद से बहुत नाराज़ थी, मगर उसका कोई बस नहीं चलता था। अगरचे उसका बाप रहमत अली उसकी का तरफदार था, मगर उसकी माँ बशीरा और भाई जीरे का वोट चौधरी के हक़ में था। मैंने सुना था पीनू ने एक दो बार ढके छुपे अल्फाज में चौधरी की बेइज्जती भी कर दी थी और एक मरतबा चौधरी की दस्त दराजी की कोशिश भी नाकाम बना दी थी। उन हालात और वाक़यात की रोशनी में चौधरी की ज़ात शक व शुबे से बालातर नहीं हो सकती थी। वो अपनी ज़िल्लत और नाकामी का बदला लेने के लिए पीनू को अगवा भी करवा सकता था। अगर ऐसा था तो फिर पीनू की बाजियाबी के लिए मुझे बहुत सोच समझ कर कदम उठाना था। चौधरी रब नवाज़ पर हाथ डालने के लिए खुसूसी इंतज़ामात की ज़रूरत थी और उससे पहले अल्लाह रखी से मिलना भी ज़रूरी था। मैं एक दूसरे ASI अमीर बख्श के साथ थाने से निकलने ही वाला था कि फजलुद्दीन और उसकी बीवी बाहर आ गए। थानेदार साहब, मेरा बेटा कहाँ है? बाहर बीबी ने छूटते ही पूछा। आपने उसको मारा शारा तो नहीं है? फजलुद्दीन ने कहा। वो था कहाँ इतने दिन से? आपको वो कहाँ से मिला? मैंने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, वो ठीक ठाक है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, बाहर बीबी ने बेताबी से कहा। आपने उसे कहाँ छुपा रखा है? हौसले से काम लो बीबी, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। शुक्र करो वो मिल गया है, अभी वो हवालात में बंद है, तुम चाहो तो जाकर मिल लो, साजिद के बाप ने कहा। पर थानेदार साहब, मैंने तो सुना है आपने साजिद को जीरे से झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया है। जीरे को तो आपने छोड़ दिया और मेरा साजिद हवालात में बंद पड़ा है, ये क्या बात हुई थानेदार साहब? बात बहुत लंबी है और ख़ासा पेचीदा भी। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए बताया। ज़रा थोड़ा इंतज़ार करो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं अभी साजिद को लेकर जाऊंगी, बाहर बीबी ने ज़िद्दी लहजे में कहा। यह मुमकिन नहीं है बीबी, मैंने उसे समझाते हुए वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल महफूज है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। हम आज ही उसे छोड़ेंगे, कुछ ज़रूरी तफ्तीश बाकी है। सारी तफ्तीश हमारे लिए ही है थानेदार साहब, वो बरहमी से बोली। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ, मगर हमें भी कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करने होते हैं। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवलदार फरमान अली से कहा कि उन्हें साजिद से मुलाकात के लिए ले जाए और उसे ताकीद कर दे कि हमारी वापसी तक वो थाने में ही रहे और किसी भी तरह के काम के लिए बाहर ना निकले। फिर मैं और एक ASI अमीर बख्श अल्लाह रखी के घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रखी के घर का पता मुझे मास्टर इल्म दीन ने बड़ी तफसील से बता दिया था। अल्लाह रखी का घर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। उसके घर की पक्की निशानी वो कुआं था जो ऐन उसके दरवाजे के सामने बड़े से मैदान में वाक़ था। खो के पास ही एक बड़ा दरख्त लगा हुआ था। मैंने देखा चंद बच्चे खो के पास ही खेल रहे थे। मैंने एक 8 साल बच्चे को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। उस वक्त हम वर्दी में थे। वहाँ मौजूद बच्चों ने पुलिस का शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब बच्चा मेरे नज़दीक आया तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए काका, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से बोला, कादिर। गालिबन उसका नाम कादिर या कदीर होगा, मगर उसने खुद को कादर पुकारते ही सुना था, इसलिए वो अपना नाम कादिर ही समझता था। गाँव देहातों में एक आम सी बात है। अगरचे मुझे अंदाज़ा था कि अल्लाह रखी का घर कौन सा है, ताहम एहतियातन मैंने बच्चे से पूछना ज़रूरी समझा। मेरे इफ्तिसार पर उसने जिस दरवाजे की जानिब इशारा किया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी और एक तरफ हटकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद अंदर दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे का एक पट ज़रा सा खुल गया। मैंने खुले पट से वो नुस्वानी आंखों को झांकते हुए देखा। उसके साथ ही सख्त आवाज़ में पूछा, कौन है? मैंने अपना तारीफ़ कराने के बाद कहा, हमें अल्लाह रखी से मुलाकात करनी है। एक लम्हे के लिए दूसरी जानिब खामोशी रही। फिर वही आवाज़ आई, क्या काम है अल्लाह रखी से? बहुत ज़रूरी काम है, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम ही अल्लाह रखी हो? दूसरी जानिब से इस बात में जवाब दिया गया। मैंने कहा, हम तुमसे पीनों के बारे में ज़रूरी बातें करने आए हैं। पीनों के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। फिर उसी औरत ने एक खुरदरे लहजे में कहा, मैं गैर मर्दों से बातें करना पसंद नहीं करती। उस वक्त मेरा खावन घर में नहीं है, जब वो मौजूद हो तो तब आना। इतना कहकर अल्लाह रखी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा। मैं जल्दी से अपना दायां हाथ पाँव दोनों पटों के दरमियान रखकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसने विपरे हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर मेरे पाँव को हटाने की कोशिश करते हुए बोला, अकेली औरत को देखकर परेशान करने चले आते हैं। मैंने रौबदार आवाज़ में कहा, बीबी सीधी तरह हमारे सवालों को जवाब दो, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। वो बोली, थानेदार साहब, धमकी दें किसी और को जाकर। मैं नहीं डरती हूँ किसी से। हम किसी के घर से खाते हैं क्या? फजूल बातें बंद करो, हमारी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, तुम वो हस्ती हो जिसके साथ पीने को आखिरी बार देखा गया है। तुम हमें सब कुछ बता सकती हो। तुम्हारे ताबून से हम पीनों का सुराग लगा सकते हैं।
میں پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا ہماری معلومات غلط نہیں ہوتی اللہ رکھی۔ وقوع کی شام پینو اور تم ایک قبرستان سے آگے بڑی نہر کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دی گئی تھی۔ ہمارے پاس بڑی معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم تمہیں پینو کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے تھانے کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے، اللہ رکھی نے کہا۔ آپ خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پینو کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پولیس والے ہوتے ایسے ہی نکارہ ہیں، مجرموں سے لمبی رقمیں وصول کرتے اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصی تیز عورت تھی۔ تیز کیوں نہ ہوتی، آخر بیوی کس کی تھی؟ فیقہ دور دور تک مشہور تھا۔ میں نے کہا تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو، تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہاں بھائی، قانون کیسے نہیں جانو گی، تم فیقے کی بیوی ہو، آخر سنا ہے بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے۔ میں نے کہا مگر اب بھی وہ زیادہ عرصے تک نہیں بچ سکے گا، بہت سے ثبوت جمع کر لیے ہیں میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلا کر بولی جائیں جی، جو کر سکتے ہیں کریں، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی ملک صاحب، ASI امیر بخش نے کہا۔ آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا۔ وہ باول آواز بلند اسے مخاطب کیا۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کر لو، یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب لگ رہی تھی، اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا اور اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ سے اشارے سے روک دیا۔ تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت دی اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ جب ہم اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پینو سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھل فریب میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین اور سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑتا تھا، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا، اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا، ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، خدا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حال نہ ہو تو اس دنیا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع موجود ہیں۔ اللہ رکی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کچھ اکلوانے میں کامیاب ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ وقوع کی شام پینو اللہ رکی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویذ لینے گئی تھی۔ میں نے ASI کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود وڈے چودھری حق نواز کی حویلی کا رخ کیا۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبہ پیر تھا جس نے اپنے شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو الو بنا رکھا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراز تک مشہور تھا۔ میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے۔ میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ ذاتی طور اڑتی باتیں تو بہت سن رکھی تھی، مگر میں نے اتنے بااثر شخص پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی مشہور و معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ پیر مستان شاہ کا ڈیرا بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ایک بڑے جھنڈ میں تھا۔ وہ ہر جمعرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی۔ اگر اللہ رکھی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پینو بقول اللہ رکھی مستان شاہ کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ اگر پینو واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ اللہ رکھی نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے ضرور بلواؤں گا۔ میں نے کہ ASI امیر بخش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں کانسٹیبل اللہ رکی کی نگرانی پر مامور کر دے اور اگر وہ علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور ضرورت پڑے تو گرفتار کر کے تھانے لے جایا جائے۔ میں چودھری حق نواز کی حویلی پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر ان دنوں تو بارش نے بھی خاصی آفت مچا رکھی تھی۔ چودھری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا، پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر اس نے ایک زوردار بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا، بھائی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو چوکنا ہی ہونا پڑتا ہے۔ میں نے بھی جواباً خوش دلی سے کہا، لوگوں نے خواہ پولیس والوں کو ایک ڈرونا تصور قائم کر لیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر ہی کام کے بندوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھائی بہت خوب۔ چودھری نے ایک اور بلند کہکہا لگایا اور اپنے بیٹے چودھری نواز سے خاصا مختلف تھا۔
اس کے رویے میں سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا۔ اتنی ہی دیر میں وہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مجھے گرم گرم جلیبیاں نظر آئیں، ایک طرف دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا تھا۔ چودھری نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کستوری والا اسپیشل دودھ ہے، گرما گرم جلیبی کے ساتھ دو آشنا ہو جاتا ہے، اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے ننیال گیا ہے، چودھری نے بتایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کل شام تک واپس آئے گا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں؟ دوپہر کو تو وہ تھانے میں گرج برس رہا تھا، چودھری حق نواز نے جواب دیا، 1 گھنٹہ ہوا ہے اسے گئے ہوئے۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، چودھری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے الجھن امیز نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا رحمت ماچھی کی لڑکی پینو جمعرات کی شام سے لاپتہ ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینو تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو اسے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک جی آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں سے ایک ہے، 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے رکنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ خود جانے ہیں بھلا چودھریوں اور ماچھیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا حساب کتاب میں رکھے۔ وہ مثل تو سنی ہوگی آپ نے، ذات دی کوڑ کر لی تے شیطرہ میں سوچ میں پڑ گیا، چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں پر پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ قید مناسب نہ سمجھی اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو باور کرا دیا۔ رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب، میں نے کہا، آج تھانے میں بھی بڑی اکڑوں دکھائی دے رہا تھا۔ چودھری بولا، مجھے تو سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھونسا، پھر کستوری والے گلاس کا بڑا گھونٹ بھرتے ہوئے سلسلہ کرام کو آگے بڑھایا۔ ملک صاحب کیا بتاؤں، اگلا منہ ہے، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر اب نواز ہے بھی بڑا اترا، میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہیں، وہ تھانے میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے پھر وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینو میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر یہ ایک بات کے جذبات تھے، اکثر والدین اپنی اولاد کو غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، آج میں بہت یاد کر رہا تھا تمہیں۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں خیر ہی ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا شانا نہیں طلب نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینو کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں اندر صرف ہم دونوں جائیں گے اور وہ بھی سادہ لباس میں، باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا درست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو، اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے، یہ بوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بھی بلا سکیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد اس نے 8 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دیں، ہر ٹولی 2 پولیس جوانوں پر مشتمل تھی۔ طے یہ پایا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور بھی بیسے میں اڑس لیا تھا اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دین جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔
آخری ٹولی کو روانہ ہوتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہوں گی۔ پیر مستان شاہ کے چمچہ خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا۔ وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا، پھر مطمئن ہونے کے بعد ہمیں وہ پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا چرپائیوں والا ایک اسٹینڈ رکھا ہوا تھا۔ لکڑی کے اس اسٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نوجوان لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندا لیٹا دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ اسے نوجوان لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکے گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے تھے۔ ان میں ایک ضعیف العمر عورت تھی۔ اس کے ساتھ ایک باریش شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری ایک جوان لڑکی تھی جو ٹاسے کی چادر کا بڑا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر ایک بوڑھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ بہادر ملاحظہ گویا ہوئی۔ جی بابا جی، گھر کی مرغی کا ہے نا؟ جی ہاں، میری چینی مرغی نے دیا ہے آج توڑ کے، اس عورت نے بتایا۔ میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، پیر صاحب نے گھونگھٹ والی عورت لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں باریش شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا اور وہ گھونگھٹ برادر لڑکی کے علاج کی خاطر وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس عورت سے کہا، لا وہ انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا، پھر چوکی ہی پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے الو کی شبیہ بنا دی۔ آگے آ جا، پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کھسک کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے انڈا لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنی گود میں رکھ لے۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہنی راؤ برآمد کی۔ اس راٹ کے ایک سرے وہ لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر گونجدار آواز میں بولے، کرون شرون بوم کامل شوم۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ خاصا پڑھا لکھا بابا ہے چراغ دین۔ میں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سرکاری مخبر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً سرگوشی میں بولا، الو بنا رہا ہے بیچاروں کو۔ فارسی اور سنکرت کی آمیزش سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دی، پھر اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا، اس طرف چلی جاؤ۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دیا۔ لڑکی نے ایسے ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اپنی ماں کو دکھا، بڑے بھائی کو دکھا، مجھے کیا دکھاتی ہے؟ ہم سب نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی، بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمئی مٹی کا ایک ڈھیلا سا رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرما دیا، اس ڈھیلے کو توڑ کر دیکھو۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ڈھیلا توڑ دیا گیا۔ اس میں سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برآمد ہوئیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا۔ پیر مستان شاہ نے کہا، خیر میں نے سب ٹھیک کر دیا، اب یہ لڑکی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اب تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، اور ہاں، آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دھمال میں ضرور لانا۔ وہ شکر گزار نظروں سے پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑھیا نے جاتے ہوئے پیر صاحب کی قدم بوسی بھی کی تھی۔ پیر بابا کرامت نے وقتی طور پر بھی مجھے متاثر کرتے تھے، لیکن بعد میں جب مستان شاہ کی پیری کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو مجھے ایک شعبے سے زیادہ کچھ بھی نہ لگا۔ حقیقت کا احوال مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنی باری آنے پر پیر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب ہماری پوچھ تھی۔ پیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے بغور ہمارا جائزہ لیتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور حق ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگے، پھر گونجدار آواز میں کہا، بول بچہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے بھی جواباً ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سفاک لہجے میں کہا، بچہ پینو مانگتا ہے۔ میرے جواب سے پیر صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہوں نے حیرت زدہ پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکوڑ کر میری جانب دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پر قابو پا لیا اور خاموش نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔
کوئی ناممکن چیز مانگ لی ہے بچہ نے پیر صاحب چراغ دین نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پیر مستان شاہ کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ انہوں نے چراغ دین کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دیوانگی امیز قہقہہ لگایا، پھر بصور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پینوں مینوں تینوں۔ ایک لمحے کو رک کر مزید کہا، ہاں وہ تینوں اڑ گئیں تینوں سمتوں میں، اب تم چوتھی سمت جاؤ، نہیں ملیں گی کبھی۔ پیر مستان نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اس کی اس بیہودہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں پینوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جمعرات کی شام سے اللہ رکھی کے ساتھ تمہارے پاس آئی تھی، کوئی تعویذ شویز لینے، بس اسی وقت سے غائب ہے۔ اللہ رکھی، پیر مستان نے زیر لب دہرایا، پھر آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے سائے لہراتے نظر آ رہے تھے۔ وہ پھٹی آواز میں بولی، اللہ رکھی تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ہم دونوں نے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ پیر فرتوت کی نظروں کا تعاقب کیا اور مڑ کر اپنے رکوع میں دیکھا۔ دروازے میں اللہ رکھی کھڑی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا تھا، مگر وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ ایک تو کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی، دوسرے اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ پھر اسی وقت باہر سے دو آدمیوں کے آپس میں جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دستے گریبان ہیں۔ وہ بآواز بلند گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ پھر مجھے دروازے میں یکم چشم کھنڈی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کسی نوجوان سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاقو چوبند کانسٹیبل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ASI امیر بخش نے اسے اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ وہ اس کی آفت کی پرکالہ تعقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام طفیل تھا۔ اللہ رکھی اس دوران میں ہکا بکا کھڑی صورتحال پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجلی کی سرعت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک زوردار لات پیر صاحب کی رخ مبارک پر رسید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریوالور سے ایک فائر بھی کر دیا۔ اسی دوران میں چراغ دین نے آگے بڑھ کر طفیل کی مدد کی اور وہ تندومد یک چشم مسٹنڈے کھنڈی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی حیران ہو گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا۔ اسے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے۔ اس افراتفری میں اس کا تن بند بھی کھل گیا تھا اور نیم تاریکی میں اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے 8 سادہ لباس پولیس دار بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فائر کی آواز سن لی تھی۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبہ پیر مستان شاہ کے 14 طبق گل ہو گئے۔ پیر مستان شاہ اس کے چیلے کھنڈی والا رکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پھر میں نے چراغ دین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ شاہ مستان کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ تیسرا کمرہ احاطے کی بیرونی سمت میں جہاں یکم چشم کھنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر پروین اور پینوں کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ آخرکار ہم زیر حراست افراد کو لے کر تھانے آ گئے۔ واپسی سے بیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ ایک ASI نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ پینوں کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں اب بھول کر بھی اس سینما کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھینپ گیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج متعلقہ صاف تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا آیا تھا اور کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کریں۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی جلاد تھے، پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کی اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر TV ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سوچ چھکے ایجاد کر لیے تھے۔
وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیوں اور مسور و ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تویز نکالتا اور اپنے آس پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا ہے۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے۔ در حقیقت وہ بادام اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹے۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح 2 مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سوئیاں ڈالے انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی سردی اور سفید سخت ہو کر جم جاتی تھی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام، اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کے لاتے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ میں تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے بعض معصوم لڑکیوں عورتوں کو بھی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا 7واں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے تھے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے رعب کے سبب احتجاج تو کیا، کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس کو ظلم تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے معصوم عزائم کے خلاف پرچم احتجاج بلند کیا، بلکہ الٹا اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل نیک کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنڈوں کا تھا اور شکار گھیرے پر معمور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وقت سے 2 روز بیشتر گھر کی لپائی کے لیے چیپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھے چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویذ لے لے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر دی۔ پینو نے سوچنے کی مہلت دی اور آخرکار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے سے باخبر کر دیا تھا۔ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں سے پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کے بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی بپتا سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتارا، اپنے جھٹکنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کی عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھ کر گلا گھونٹ کر پینو کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں حسب منشاء لاش کی بے حرمتی کرتا رہا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی کے سے ملاقات کی تھی تو اس نے بتایا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی، تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میں پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے موقع نہیں تھا، توقع نہیں تھی کہ اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانش میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائے، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پاسا پلٹ گیا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کے اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبا دیا گیا تھا۔ سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم پایا جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کے مانند بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک ہی رہتے ہیں۔ میں نے پینو کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ، کھنڈی اور اللہ رکھی کے خلاف چلان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال جرم کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کی ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو عنایت جرم اور اغواء جرم کے تحت 5 سال یا قید بمشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینو کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد چرپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی
ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرد نے آخرکار اس کی جان لے لی اور اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ حق مغفرت کرے، عجب قسم کا عشق تھا۔